نور مولانا شاہ کریم حاضر امام پیارا نام کے سلوا حضرت امام آقا سلطان محمد داتا امام فرمائی خدا ساتھی خیال باندھے تو انسان فرشتو થાય. ઇન્સાન પહેલા તો પથ્થર હતો, પછી ઝાડ થયો, હેવાન થયો, વાંદરો થયો, ત્યારબાદ માણસ થયો. માણસ ફરિશ્તો થાય તેથી પણ વધારે ઊંચો થાય, પાછો હેવાન પણ થાય, પથ્થર પણ થાય. આ સગળું પોતાના હાથમાં છે. આ બાબત નસીબ ઉપર આધાર નથી રાખતી. ઘોડાની લગામ જેમ વાળશો તેમ વળશે. શક નહીં લાવો, ફરમાન કબૂલ કરો અને માનો, દીન ઉપર અમલ કરો. તકબુરી અને દુનિયાની મોહબત છોડી આપો તો દિલ સાફ થશે. ફરમાન માનવામાં તમોને પોતાની લાભ છે. हकीकती मांगने मौला के फरमान हमने सुने और इन फरमानों के अंदर जितनी रहमत और जितनी रूहानियत भरी हुई है, अगर हमारी एकाग्रता हो जाए, यानी हमारा ध्यान इसमें चला जाए, तो हमारी आंख खुल जाए. जो जन्मों जन्म से हमने हकीकत को नहीं देखा, हमारी असलियत को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, लेकिन फरमान में मौला ने वो हकीकत बयान की है और हकीकत भरी हुई है जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है. कोई इंसान भी इतनी जबरदस्त पावर या इतना जबरदस्त खजाना है वो नहीं दे सकता है. चाहे वो भगत होवे, चाहे वो बड़ा पहुंचा हुआ होवे, चाहे वो बड़ा मिशनरी होवे, या इससे बढ़कर पीर होवे या पैगंबर भी होवे. लेकिन जो खुदावंद आलमीन मुर्तजा अली बख्शिश देते हैं, वो बख्शिश किसी की ताकत नहीं है कि दे सके. और मौला ने ये अपने रूहानी बच्चों के लिए रखी है. क्यों कि मौला ने फरमाया कि मैंने आपको अपने नूर में जन्म दिया. और इसकी मिसाल मौला ने फरमान में इस तरह की दी कि दुनिया में खारा पानी और मीठा पानी, खारे पानी का बड़ा समंदर है और मीठे पानी की नदी का बताया मौला ने कि आप लोग खारे पानी में से निकलकर मीठे पानी की नदी में आए हो और आप लोगों को डबल ख्याल करना चाहिए. आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप लोग हकीकत के अलम बरदार हैं. हकीकत के, शरीयत तरीकत नहीं, हकीकत के अलम बरदार हैं. जिस तरह पीर सब्जली के लिए मौला ने फरमाया कि पीर सब्जली दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया को बहुत नुकसान हुआ और उनको अपनी रूहानी को बहुत फायदा हुआ. और उसका फायदे का मौला ने जिक्र किया कि मेरी 54 साल की इमामत में 48वें जुमे में मौला फरमाते हैं कि पीर सब्जली ने वो मेहनत की, वो खिदमत की और वो उन्होंने हकीकत को अपने दिल में लिया
کہ میری 54 سال کی امامت میں میں نے کسی کو پیر کا درجہ نہیں دیا، اور مرنے کے بعد میں نے احمد فضلی کو پیر کا درجہ دیا. عالمی جماعت میں પણ કોઈ એવી મહેનત કરશે તો તમે એને અને એવો દરજ્જો આપશો. کیا کیا پیر فضلی کا جو دھیان تھا وہ مولا کے اوپر تھا. جب مولا کے اوپر دھیان ہوتا ہے تو مولا کی جو وانی ہے نا، علم ہے نا، اس پر آ جاتا ہے. صرف مولا کو دیکھنے سے رستہ نہیں کٹتا ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ آج تمہیں ظاہری دیدار کری رہے تھے. مولا کے ظاہری دیدار میں نصیب آپ کو ملے، لیکن اس کی حقیقت مولا خود فرمان مبارک سے، اپنے مکھ مبارک سے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی نوازش ہے کہ آپ کو دنیا میں دنیا کا مالک جو ہے وہ دیدار دے رہا ہے. شہنشاہوں کا شہنشاہ مرتضیٰ علی ہے. یہ ابھی فرمان میں ہم نے سنا کہ ہم شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں. اس کے دیدار آپ کر رہے ہو، لیکن مولا نے فرمایا کہ حقیقتی جو دیدار ہے وہ آپ کے دل میں. جو حقیقت ہے وہ تو میں آپ کے دل میں نے بھری ہے، اور میری جگہ آپ کے دل میں ہے. میں خود خداوند عالمین ہوں، اس کا پروف آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، آپ کے پاس. تو یہ حقیقت کون دے سکتا ہے؟ خداوند عالمین ہوئے، مرتضیٰ علی ہوئے، دین دنیا کا بادشاہ ہوئے، وہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے مولا نے فرمایا کہ خدا نا نور و دیو تمہاری اندر سے. خداوند تعالیٰ کے نور کا چراغ آپ لوگوں کے اندر ہے. آپ اسماعیلیوں کو مولا نے فرمایا خدا نا نور و دیو تمہاری اندر سے. એ દીવો તમો સર્વેમાં છે, એ દીવો તમારા હાથમાં છે. ایسا بھی نہیں کہ مولا فرماؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں. એ દીવો તમારા હાથમાં છે. તેને તમે જુઓ. پہلے تو یہ حکم فرماتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھو تو صحیح آپ کے اندر کیسا خزانہ میں نے رکھا ہے، کون سا چراغ رکھا ہے. کبھی آپ نے اس فرمان کو غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کون سوچے؟ فرمان پڑھے اور سنے، اس کو سمجھے تو سوچے نا. کون سوچے؟ ظاہری باتیں، بخشش کی باتیں، معجزوں کی باتیں، یہ تو ہم بہت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کتنا کام کرتے ہیں یہ کبھی سوچتے ہیں کہ مولا نے جو ہم کو کام دیا ہے وہ کرتے ہیں. اور مولا نے فرمایا کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. فرمان ہمیں کریے کہ مانو نہ مانو تمہاری خوشی، مانسو تو تمہارا فائدہ، مانیں گے تو آپ کا فائدہ. એ દીવો તમો સર્વેમાં છે, એ દીવો તમારા હાથમાં છે. તેને તમે જુઓ, તેને તમે પૂછો. અગર જો તમે તેને નહીં જોશો, નહીં પૂછશો તો તમને ક્યાંથી ખબર પડશે کہ تمہارا مذہب کیوں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کو نور میں جنم ملا ہے، اور نور ہے ہر جگہ پہ. جماعت خانے میں تو واہ دن نور کی بارش ہوتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں جماعت؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا کلر دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کا ڈیکوریشن دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے اندر، اس مٹی کے اندر؟ وہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں سامنے دکھنے میں آئے نا. عزازیل فرشتے کے لیے مولا نے فرمایا
کہ عزازیل فرشتہ ملائکتوں پر دھرمنا مغز نہیں سمجھے. اس نے کیا دیکھا؟ اتنی بندگی کی تو کیا دیکھا؟ کسی نے کہا کہ 1000 سال ابلیس نے جو زمین پہ سر مارا تو کیا مارا؟ 1000 سال اس نے عبادت کی تو کیا کی؟ کیا دیکھا اس نے؟ اس کو اپنے آپ کو اس نے نہیں دیکھا تو اس نے آدم نے اس کو کیا دکھا؟ آدم میں بھی وہ مٹی دکھنے میں آئی، جسم دکھنے میں آیا. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. خدا نہیں ہے آدم، لیکن نور سے جدا نہیں ہے. ہم بھی نور سے جدا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اگر جدا کرنا چاہتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر روح کا خیال ہے، روح کا گنان ہے، روح کی عورت ہے تو روح کی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن روح کا گنان نہیں ہوگا تو روح کی عورت کام سے نہیں. نگم نرنتر وید نیتی نیتی گاوے یعنی بنتا پنڈت پرانی. 30 صدر نواب نے ایک پارٹ میں روحانیت کا سارا دریا بتا دیا کہ آپ پورے دریا میں کیا اتنی محنت کرو گے. میں آپ کو پورا دریا کا مغز بتاتا ہوں کہ سب سنتن ملی ولوگاں لاگا. محنت تو سب نے کی، بہت نے کی، بہتوں نے عبادت کی، لیکن جو مکھن 30 صدر نے نکالا وہ کون نکال سکتا؟ سب سنتن ملی ولوگاں لاگا، مکھن تو ول لے پایا. جو مغل 30 صدر ماں باپ کی شمش اور مولانا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، منصور، مولانا رومی کا جو مولا نے نام لیا، انہوں نے مغز نکالا. کیوں کہ وہ نہ سدھی میں گئے، نہ بدن کے اڑانے میں گئے، نہ کچھ. تو حقیقت دکھنے میں آ گئی کہ یہ دنیا سب دور ہے، یہ تو سب دور ہے. یہ کیا دکھاوا کرنا ہے، کیا دکھانا ہے، کچھ تو دکھانا ہے. اگر بندگی سے تم اڑ بھی سکتے ہو تو کون سی بڑی بات، کون سی بڑی بات. جس طرح حسن بصری اور رابعہ بصری نے کہا کہ دیکھ میری عبادت کیا ہے، میں بتاتی ہوں. اپنی پچھیڑی کو تھا ہوا میں ڈال دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے. حسن بصری کے پاس بھی بہت عبادت. اس نے اپنا مسلح پانی کے اوپر بچھا دیا دریا کے اندر اور اس کے اوپر بیٹھ کے عبادت. اس نے ہوا کے اوپر اپنی شکتی بتائی، اس نے پانی کو بتائی. جب آپس میں دونوں باتیں کرتے ہیں بولا کیا ہم نے دکھایا. یہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی میں مچھلی بھی تیرتی ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. تارا روڑا جو مشنری تھے وہ کیسی کیسی باتیں جو ہے کر سکتے تھے، اپنی عبادت سے دیکھ سکتے تھے. مولا نے فرمایا کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس میں اعظم اسی لیے دیا ہے کہ یہ دنیا کی باتوں میں جاؤ، تمہارا ول تو ختم ہو جائے. اس سے بہتر ہے بندگی نہیں کرو، ایسا کام نہیں کرو. مولا نے ان کو بالکل ٹھپا دیا کہ ایسی باتوں میں نہیں جاؤ. تو 30 صدر ماں باپ کی یہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی محبت آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے، آپ سب دنیا 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 دل میں، آنکھوں میں، زبان میں، رگے رگ میں آپ دنیا کا سوچتے ہیں، کتنا دوڑیں گے دنیا کے پیچھے؟ دنیا کتنی آئے گی؟
دنیا کو کیا مولا نے سمجھایا کہ ایک طرف آخی دنیا میں مال اور دوسری طرف عبادت. عبادت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا کا مال میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی وہ عبادت کے سامنے اس کا وزن کم ہے. تو عبادت میں وزن جبرو سے وہی عبادت نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ عبادت کے اندر حاضری کیوں نہیں؟ بیت الخیال کیوں خالی پڑے؟ علم نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، فرمان کا اتنا پرچار نہیں ہے، فرمان کو ہم دل و جان سے پڑھتے نہیں ہیں، فرمان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ مولا نے فرض ڈالی ہے کہ تمہیں حق نواز جانتا ہے تو ہمیں دیجانے نہیں تو تم نے گناہ کرتے. آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو یہ حقیقت کی بات نہیں سمجھائیں گے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے کٹمب پریوار کو اگر یہ حقیقت کی بات آپ سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھائیں گے تو بھی گناہ ہے. یہ خداوند عالمین کا نورانی علم کہاں سے ملے؟ مولانا رومی اب یہ بات اس طرح کی، مولانا رومی ایک مولا کے فرزند کا مرید تھا. شمس تبریز جو تھے ایک مولا کا فرزند تھا. امام شاہ علاء الدین محمد کا لڑکا تھا شمس تبریز. ان کے راستہ دکھایا انہوں نے بھی، امام کی روشنی سے بتایا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو جو ہے سینے میں لے لی. تو مولانا رومی نے اتنا محنت کیا کہ شمس تبریز سے بھی آگے نکل گئی. حقیقت کو مل گئی، ان کو حقیقت ملی، ان کو روحانیت ملی، ان کے اندر جدائی کا فراق پیدا ہوا اور اصل میں واصل ہو گئے. میں یہ اصل میں واصل ہو گئے. ہم کو تو ڈائریکٹ مولا لنک دے رہے ہیں، مولا رستہ بتا رہے ہیں. ہمارا رستہ کتنا جلدی آسان ہو جائے، لیکن ہمارے دل میں، دماغ میں، ہمارے دھیان میں یہ فرمان کی بات بیٹھے تب نا کہ اے دیو تمو سروے ماں چھے. مولا نے فرمایا اے دیو تمہارا آتما چھے، تینے تمہیں جیو، تینے تمہیں پوچھو. اگر جو تمہیں تینے نہیں جوشو، نہیں پوچھو تو تم نے کیا کرو. تو صرف کام اتنا ہے کہ آپ جسم کے خیال کو ہٹا کے روح کے خیال میں جاؤ. آپ ایسا نہیں سمجھو میں دعا پڑھتا ہوں، ایسا آپ نہیں سمجھو میں جماعت خانے جاتا ہوں. میرا مولا میرے کو لے کے آتا، میری آتما میرے کو لے کے آتی ہے، میری آتما دعا پڑھتی ہے، میری آتما عبادت کرتی ہے، میری روح دسم دیتی ہے. اور جدا نور سے میری روح ہوئی ہے اور واصل حق وہ روح کو ہونا ہے. یہ تو ایک گائے روپی ماتا ہے کہ آگے آگے واچڑا پیچھے ماتا گیا. سینہلے گیر بدامنا پھر سبد ماؤ فرماتے ہیں کہ روح ہے یہ نور کا فرزند ہے اور گائے ہے وہ یہ بدن ہے، اور شی ہے وہ مرتضیٰ علی ہے، بادشاہ ہے، اور بندرا بن ہے یہ نور کا گھر ہے، یعنی جماعت خانہ. بندرا رے بن ماں سکھ چرے رے گاونتری. جس طرح ایک گائے ہے وہ جنگل میں چرنے کے لیے جاتی ہے، وہ سکھ سے نہیں چل سکتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جنگل میں شیر ہے اور وہ آئے گا تو ہم کو پھاڑ کے کھا جائے گا. اس کا دھیان آدھا کھانے میں آدھا اس میں ہے. لیکن جو حقیقت کو سمجھتا ہے وہ تو شری کے لیے انتظار کر کے بیٹھتا ہے. ایک دھیان اور ایک خیال سے جماعت خانے میں دعا پڑھنے میں اور دسویں نکالنے میں، گنان سننے میں، فرمان سننے میں وہ ایکاگرتا سے بیٹھے، یعنی سکھ
چرے گاؤں روحانی خوراک ہم کھانے کے لیے جماعت خانے میں جاتے ہیں تو ایکاگرتا تو نہیں بیٹھتے ہیں. سکھ سے کون کر سکتا ہے؟ جس کو روح کا گنان ہوئے، روح کا علم ہوئے، روح کی عورت ہوئے، روح کی پہچان ہوئے. روح کی علم، روح کا گنان جو ہے روحانی علم کے بغیر نہیں مل سکتا. جتنے فرمان پر زیادہ دھیان ہوگا اتنا اس کی روحانیت جو ہے بڑھتی جائے گی. کیونکہ مولا نے فرمان میں اتنی قوت رکھی، اتنی شکتی رکھی ہے کہ میرا اگر نورانی سوروپ دیکھنا ہے تو میرے علم میں میرے کو دیکھو. اگر وہ دکھنے میں آ جائے تو ہمارا جو حقیقی عشق ہے نا وہ زندہ ہو جائے. ہمارے دل ہم سجاؤ ہو جائے، ہم اپنا بدن کو بھی بھول جائے. یہ جیو تمہارا ہاتھ نہ چیتے تمہیں جوو. مولانا رومی نے ایسی محنت کی کہ دیکھ لیا. اس نے پہلے دیکھا. اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے روح کو، اس سے باتیں بھی کر سکتے ہیں. تمہیں جوو، تمہیں پوچھو. جب دیکھا تو مولانا رومی نے کہا کہ وہ ایسا خزانہ، ایسا نورانی روشنی میرے پاس، میرے اندر کی مجھے پتا نہیں. کسی صدر ماؤں نے فرمایا کہ یہ گنان نہیں ہے تب تک اس کو ابھی عبادت کا پتہ بھی نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے. روح کے خیال کی عبادت ہزاروں کروڑوں سال عبادت کرنے والے سے روح کے خیال سے بندگی کرتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. یا مولا روح کا خیال دے کر ہم کو حقیقت دکھاتے ہیں. مولانا رومی نے دیکھا تو زندگی میری ساری نکل گئی، لیکن یہ بات تو اندر جو ہے یہ کیلو کال، یہ ساری کتابیں میں نے لکھ کے بھر کے یہ سارے پوتھی پوتھرا پڑھ کے میں تھک گیا، لیکن حقیقت کی روحانیت کی کتاب تو اندر پڑی ہوئی. اس میں ساری حقیقت ہے. جو مولانا رومی کو نظر آیا تو مولانا رومی خوش ہوئے اور پوچھنے لگے اپنے آتما سے، تمہیں جوؤ، تمہیں پوچھو کہ کہاں سے؟ بولا جنم و جنم سے تمہارے ساتھ. اس لیے مولا نے یہ فرمایا کہ انسان خدا کا کوئی خیال باندھے تو انسان سرشت ہوتا ہے. اس کا خیال اپنی آتما سے، اپنے خدا سے، روح ہے تو مولا کا ایک نورانی سوروپ ہے. اس سے جب اس کا خیال لگا، خدا کا کوئی خیال باندھے تو انسان فرشتہ ہوتا ہے. ایسا نہیں مرنے کے بعد فرشتہ ہوگا، حیاتی میں فرشتہ ہو سکتا ہے. ایسے خیال صرف مولا سے باندھنے سے. انسان پہلا تو پتھر ہے، تو مولا جو فرماتے ہیں وہ مولانا روح میں اپنے مسئلے میں بولتا ہے کہ میرے روح نے مجھے بتایا کہ میں پتھر تھا. مولانا روح نے کہہ گئے تھے کہ میں پتھر ہے، تو کیسے پتا چلا؟ اس نے ایکاگرتا کی اور دھیان سے یہ چیز کی. پچھے جاڑ تھو، پچھے کیڑی تھو، پچھے واندرو تھو، پچھے હેરાન થયો, પછી વાંદરો થયો, વાંદરામાંથી ઇન્સાન થયો. ઇન્સાનમાંથી શું થયું? મલાઈક બની. ત્યાંથી ક્યાં જઈ તે કરતા પણ ઉપર જઈ. ઇન્સાન પહેલા તો પથ્થર હતો મૌલાને સમય, પછી ઝાડ થયો, હેવાન થયો, વાંદરો થયો, ત્યારબાદ માણસ થયો. માણસ શ્રેષ્ઠ થાય તેથી પણ વધારે ઊંચો થાય, पांचों हैवान पण था. ऐसा नहीं है कि अभी इंसान बन गया तो अभी नीचे नहीं जाएगा. ये तो मौला फरमाते हैं तुम्हारे हाथ में. हैवान भी बन सकते हो, पत्थर भी वापस बन सकते हो. પછી हैवान पण થાય, તેથી ફરિશ્તો થાય, તેથી પણ ઉપર થાય, પાછો हैवान પણ થાય, પથ્થર પણ થાય. આ સગળું પોતાના હાથમાં છે. આ બાબત નસીબ ઉપર આધાર રાખતી નથી. ऐसा नहीं कि मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था तो ऐसा हुआ. ये नसीब तो आपके हाथ में है. जैसे आप काम करेंगे, जैसे ही मेहनत करेंगे
اس کے اوپر رحمت آئے گی، لیکن آپ کی محنت نہیں ہوئے گی تو رحمت کیسے آئے گی؟ مولا نے فرمایا کہ ہمت والا نو روح جلدی کی دریا میں مری جائے گی. ہماری دعا تو جو ہمت والا سے تیروں نے کام آئے، جو ہمت والے ہیں ان کو میری دعا کام آتی ہے. باقی جس کو ہمت نہیں ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو میری دعا کام نہیں ہے. تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ સગું પોતાના હાથમાં છે, આ બાબત નસીબ ઉપર આધાર રાખતી નથી. ઘોડાની લગામ જેમ વાળશો તેમ વળશે. शक नहीं लाओ, फरमान कबूल करो. कि आप इसमें जरा भी शक नहीं लाओ. एक रस्सी का एक जरा का भी इस बात में फर्क नहीं होगा. जो मौला फरमाते हैं इसमें एक रस्सी का फर्क नहीं होगा. ये आज भी यही है, आज के हजारों साल भी यही रहेगा, हजारों साल पहले भी यही बात है. ईसा पैगंबर ने भी इस चीज को कबूल किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज को कबूल किया, इस सदरुद्दीन माँ बाप ने भी इस चीज को कबूल किया, मंसूर ने भी इस चीज को कबूल किया. ये वो क्या पहुंचा तेओનો રસ્તો एक સરખો જ હતો. ऐसा नहीं कि हजरत ईसा का अलग था और पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग, एक ही रास्ता. और वो मौला ने फरमाया मेरे रास्ते पर चले, यानी उन्होंने शक नहीं लाया, फरमान को कबूल किया. जरा मौला ने फरमाया घोड़ाની લગામ જે વાળશો તેમ વળશે. શક નહીં લાવો, ફરમાન કબૂલ કરો અને માનો, દીન ઉપર અમલ કરો, તકબૂરી અને દુનિયાની મોહબ્બત છોડી આપો तो दिल साफ करते. तो ये दो चीजें है ना, यही हमको रोक के देखती. एक तकबूरी, एक तो जाहिर में गुनहगार इंसान तकबूरी करता है तो जाहिर हो जाता है, लेकिन मोमिन भी अपने आप को मैं समझता मैं हूँ, मैं दफन देता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, मैं जमात खाने जाता हूँ, मैं बच्चों को संभालता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं हूँ, मेरा दिमाग है. जो मैं करता हूँ वो कौन कर सकता है? ये मैं है ना, ये भी तो रुकावट है. तुम क्या है? तेरे अंदर एक रूह नहीं हो तो तुम क्या हो? कुछ भी नहीं. तो तेरे अंदर जो है वो तो तू ही तुम है. तो मैं को क्यों जगह देता है? जो काम करो, जो कामयाबी होती है, जितनी भी मौला की तरफ से आपको कामयाबी मिलती है, ये मौला की तरफ से है, आप कुछ भी नहीं. तो मौला ने फरमाया कि तकबूरी અને દુનિયાની मोहब्बत, ये तकबूरी है, दूसरी दुनिया की मोहब्बत है. दुनिया की मोहब्बत ये है कि आप हर बात में दुनिया 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 को सोचते हैं, दुनिया को क्या ख्याल में रखते हैं. इस चीज को निकाल दो. हर जगह पे मौला 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 समझो. हर एक में यही है, जहाँ देखो वहाँ वही है सब घटनाएं. सात दीपक नौ खंडमा परगट्यो सदगुरु शाह, जहाँ देखूँ वहाँ वही है. ये चीज को आप समझो. जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हकीकत मिलेगी कि निगम निरंतर वेद नीति नीति गावे અને ભણતા પંડિત પુરાણી. तो पंडित बन गया और जिंदगी सारी वेद पढ़ता रहा, नीति नीति गावे ने एक सेकंड भी इल्म को छोड़े नहीं. पढ़ते 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 जन्म से लेकर बुढ़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि मेरा आत्मा है, यही तो मौला मेरा मौला है, वही तो मेरे पढ़ाता है, मेरे को समझाता है. अगर ये ज्ञान नहीं है तो बड़े बड़े पंडित और ज्योति वाले और बड़े बड़े आलिम, उस जमाने में पंडित थे, इस जमाने में आलिम बोला जाता है. तो कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, लेकिन रूह का ख्याल नहीं. आत्मा राम की जेने तुझ न जाने, ये तो भूला पंडित, वो भी भूला हुआ है. अभी अपने आप को तो दूर रखता है. तो हकीकत जो है ये इल्म में है. તે જીવો તમારા હાથમાં છે, તેને તમે જુઓ, તેને તમે પૂછો. अगर जो તમે नहीं पूछो तो તમને ક્યાંથી ખબર પડે? तो ये तो मेहनत चाहिए. एकाग्रता होने के लिए
آپ کو 1 ઘંટા તો કુછ भी નહીં. જેવું ઉપર જવાની ઉમેદ ધરાવે છે તો ઉપર પહોંચવા માટે બંદગી વધારે કરે છે અને મોહબ્બત પણ વધારે કરે છે. મોહબ્બત દુનિયાની ઓછી થાય તો વધારે કરે ને. तो બધું सब दुनिया को दे दिया, सब बांट दिया. दिल तो मौला का जो है वो सब दूसरों को दे दिया, बांट दिया. थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया. थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा माँ, थोड़ा बाप, थोड़ा भाई, थोड़ा बहन, थोड़ी बच्चे को. इस तरह दोस्त गिराकर में हमारा सारा दिल तो ऐसा ही घूम रहा है सब जगह. जब इन लोगों में दिल जाएगा तो मौला के लिए क्या बचेगा? ये जिस्म बचेगा, ये हड्डियां और गोश्त बचेगा. मौला फरमाते हैं कि मुझे तो दिल चाहिए. નથી જોતું તમારું માલ અને નથી જોતી તમારી જાન, ફક્ત તમારો દિલ માલ. कि मेरे तरफ तुम्हारा दिल है या नहीं है, यही मैं मानता हूँ.